وہ گاڑی میں کفیل کی بیوی کو بٹھا کر لانگ ڈرائیو پر چلا گیا۔ کفیل کی بیوی انتہائی خوبصورت، اس کی باتیں دل کو چھو لینے والی تھی۔ اس کے ہاتھ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھے۔ اس کی باتوں کو سننے والے خاموش ہو کر سنتے۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح تھا، اس کے لب گلاب کے پھول جیسے تھے، جبکہ آنکھیں دیکھ کر جان نکل جاتی۔ وہ بالکل ایک حور کی ماند تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کفیل کی شادی ہوئی۔ کفیل کی عمر 80 سال کے قریب تھی، جبکہ اس کی بیوی کی عمر 19 سال تھی۔ لڑکی کے والدین نے ایک لمبی رقم کے عوض اس کی شادی اس کے کفیل سے کر دی۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا۔ آئمہ کو ایک خوبصورت اور نوجوان مرد کی ضرورت تھی۔ عرفان میں یہ تمام خوبیاں تھی، لہٰذا کفیل کی بیوی آئمہ اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان یہ محبت بڑھتی گئی۔ عرفان ایک لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا، لہٰذا آئمہ اسے دل دے بیٹھی۔ کفیل جب کسی کام کے غرض سے دوسرے شہر میں جاتا، یہ دونوں اپنی منمانیاں کرتے، اللہ رب العزت کی حدود کو کراس کرتے۔ عرفان سعودی کفیل کے گھر میں ڈرائیور کے ویزے پر کام کرتا تھا۔ تقریباً 1 سال تک کفیل کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ آئمہ اسے بہترین تحفے، مہنگے ترین پرفیوم اور اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے لے کر دیتی۔ عرفان کو یہ سب کچھ فری میں مل رہا تھا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب عرفان آئمہ سے کہنے لگا، میں 3 مہینے کی چھٹی لے کر پاکستان جا رہا ہوں۔ آئمہ جب چھٹی کینسل کروانے لگی تو اس نے آئمہ کی منت سماجت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ ساتھ اس نے یہ بھی شرط رکھی، تم پاکستان جا کر ہفتے میں 3 بار کال کر کے مجھ سے دل کی باتیں کرو گے۔ لہٰذا عرفان نے اس کی شرط مان لی۔ اب عرفان 3 مہینے کے بعد چھٹی لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، والدین اس سے انتہائی محبت کرتے۔ ماں نے شادی کے بارے میں بات کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، مجبوراً اس کو ماں کی بات ماننا پڑی۔ اب عرفان کی قسمت دیکھو، جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی وہ انتہائی با پردہ، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ شادی کے پہلے دن اس نے عرفان کا دل جیت لیا جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اس نے ابھی عشاء کی نماز ادا کرنی ہے اور آپ بھی عشاء کی نماز پڑھ لو۔ مجبوراً اس کو بھی نماز پڑھنی پڑی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے خدا کی کتاب کی تلاوت کی، پھر دونوں میاں بیوی نے فجر کی نماز ادا کی۔ شادی کے تیسرے دن اس نے سارے گھر کو سنبھال لیا۔ عرفان کے والدین کی دل و جان سے عزت کرتی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ ہنی مون کے لیے یہ لوگ سوات چترال گئے۔ یوں دونوں کے درمیان انتہائی محبت بڑھ گئی۔ اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھ کر اس میں بے شمار تبدیلیاں آ گئی۔ اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ شادی سے پہلے پاکستان میں اس کی آئمہ سے ہفتے میں کئی دفعہ بات ہو جاتی، مگر شادی کے بعد اس کی ایک بار بھی آئمہ سے بات نہیں ہوئی۔ اس نے آئمہ کے نمبر کو بلیک لسٹ پر لگا دیا۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شادی کے بعد زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ خدا نے اس رشتے کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ وہ ایسے ہی دنیا کے چکر میں پڑا رہا۔ ایسی وفادار بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے واپس جانا تھا۔ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اس کی بیوی نے کہا، میری زندگی آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر میں نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ ہو، لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، جس جگہ بھی جاؤ، اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ دوستو، عرفان اس کے بعد سعودی عرب واپس آ گیا۔ کفیل کی بیوی آئمہ اس سے جھگڑنے لگی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پاکستان جا کر ہفتے میں 2 دفعہ کال کرو گے، مگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا۔ اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اداس سا رہنے لگا۔ آئمہ نے اسے کئی بار اپنے کمرے میں بلایا۔
मगर वो कमरे में ना जाता। एक दिन आइमा कहने लगी, अरफान अब तुम पहले वाले नहीं रहे, पहले की तरह तुम मेरी बात नहीं मानते, मुझे खुलकर बताओ तुम्हारे दिल के अंदर क्या है। वो कहने लगा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी ने मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। उसने बताया इंसान हर वक्त किसी की अमानत होता है, लिहाजा इसमें किसी भी सूरत खयानत नहीं करनी चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं उसके साथ कैसे खयानत कर सकता हूँ। ये सुनकर आइमा आग बगोला होकर कहने लगी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा अगर तुमने किसी का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अब मैं देखती हूँ तुम कैसे वापस जा सकते हो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुझ पर हरूब का ऐसा केस डलवाऊंगी, तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। अरफान को इस बात का नहीं पता था कि उसने कफील की बीवी को शादी के बारे में बताकर किस कदर बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद अरफान सर्वंट रूम में चला गया। आइमा सारी रात उसे फोन करती रही मगर वो उसके पास न गया। अगले दिन वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपने शौहर को बताऊंगी। मेरे पास तुम्हारी कई वीडियो पड़ी हैं, अगर वो मेरे शौहर ने देख ली तो मेरा तो सर कलम होगा, साथ तुम्हारा भी सर कलम हो जाएगा। अरफान उसकी बातें सुनकर डर गया। जब आधी रात को इसने कॉल की, अब वो सोचने लगा क्या किया जाए। चनाचे वो बिस्तर से उठा और कफील की बीवी की कमरे की जानब बढ़ने लगा। जब उसके कमरे के करीब पहुंचा तो उसे अपनी बीवी की बात याद आ गई कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले हो, तुम मेरी अमानत हो, लिहाजा इसमें खयानत ना करना। उसने मोबाइल को ऑफ किया और कफील के घर से बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से टैक्सी करवाई। इसके बाद नकल जुमाई, जिसे बसों का अड्डा कहा जाता है, वहां चला गया। उसने सोच लिया इस मसले का हल तो रब के पास है, लिहाजा रब के घर में जाकर उससे माफी मांगते हैं। चनाचे वो मक्का में रब के घर आया, हरम के करीब खड़े होकर अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मालिक तू जानता है मैंने हर बुराई से तौबा कर ली है, अब मैं किसी की अमानत हूँ, वो मुझसे इंतहाई मोहब्बत करती है, मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। मैं जैसा भी था तेरा बंदा था, मगर अब मैं सुधर चुका हूँ, वो मुझसे इंतहाई प्यार करती है, मगर वो अरबी औरत मुझसे बुराई करवाना चाहती है, मगर अब मुझे तुझसे डर लगता है। उसकी जुबान से ये अल्फाज जारी थे। इतने में उसकी बीवी की पाकिस्तान से कॉल आई। उसने अपनी बीवी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। हो सकता है मेरा सर कलम कर दिया जाए, मैं वापस ना आ सकूं, मगर मैंने जीने का तरीका तुमसे सीखा, मोहब्बत की कदर तुमसे सीखी। वो काफी देर तक उससे बातें करता रहा। इतने में ईशा की नमाज का वक्त हो गया। दूसरी रकत में वो सजदे में गया मगर उठ ना सका। उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। उसका मुर्दा जिस्म उसी जगह पर पड़ा था। यूं एक नौजवान ने अपनी बीवी के साथ वफा की इंतहा कर दी। फिर खुदा ने उसे वो मर्तबा नसीब फरमाया जो बहुत ही कम किस्मत वालों को मिलता है।